السلام علیکم۔ آج یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ دوسری بات، آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ تیسری بات، آپ کا لقب صدیق کس نے رکھا اور کب رکھا گیا؟ چوتھی بات، آپ کا لقب عتیق کیوں رکھا گیا، اس کا کیا معنی ہے؟ ان چار باتوں پر انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ شاید کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ابو بکر ہے۔ نہیں، آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک آپ کا نام پہلے عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبہ کا بندہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ یہ بات الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں موجود ہے۔ ابو بکر کا کیا مطلب ہے؟ تو بکر کا مطلب ہوتا ہے اولیت۔ ابو بکر کا مطلب ہوا اولیت والا۔ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے ابو ہریرہ بلی والا، تو ابو بکر کا مطلب ہوا اولیت والا۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے اول ہے، ایمان لانے کے اعتبار سے، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، قبر سے اٹھنے کے اعتبار سے، غرض یہ کہ ہر لحاظ سے آپ اول ہیں، اسی لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ بکر کا ایک مطلب ہے جوان اونٹ، تو ابو بکر کا مطلب ہوا جوان اونٹ والا۔ جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ ہوں تو اسے کہہ دیتے ہیں ابو بکر، یا جو اونٹوں کے معاملے میں دیکھ بھال وغیرہ کے اعتبار سے مہارت رکھتا ہو تو اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ بھی اونٹوں کے معاملے میں مہارت رکھتے تھے، لہٰذا آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے عتیق۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، انت عتیق من النار، تم آگ سے عتیق ہو، یعنی آزاد۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد، تم آگ سے آزاد ہو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کتاب مناقب الصحابہ میں موجود ہے۔ المعجم الاوسط میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر الصدیق۔ جو چاہتا ہے کہ آگ سے آزاد کسی شخص کی زیارت کرے تو ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا لقب عتیق رکھا، کس اعتبار سے کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ بعض نے کہا کہ سمی عتیقا لحسن وجہہ، آپ کو عتیق آپ کے حسن کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ بعض نے کہا سمی عتیقا لأنہ لم یکن فی نسبہ شیء یعاب بہ، آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کے نسب میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس پر عیب لگایا جائے، یعنی آپ نسب میں عیب سے آزاد ہیں، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ آپ غلام آزاد کرنے والے ہیں، تو عتیق کا مطلب آزاد۔ تو مختلف اعتبارات سے آپ کو عتیق کہا گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عتیق کہا اس لحاظ سے کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں، بعد نے آپ کو عتیق اس وجہ سے کہا کہ آپ خوبصورت ہیں، بعد نے عتیق آپ کو اس وجہ سے کہا کہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں ہے، نسب میں عیب سے آزاد ہیں، بعد نے آپ کو عتیق اس وجہ سے کہا کیونکہ آپ غلام آزاد کرنے والے ہیں، تو آپ کا عتیق لقب رکھ دیا گیا۔ آپ کا ایک لقب ہے صدیق، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ لقب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، جبریل امین کی زبان سے آپ کو یہ لقب ملا ہے۔ یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیان کی، المستدرک کتاب معرفت الصحابہ میں موجود ہے۔ آپ کو یہ لقب کب دیا گیا؟ تو مستدرک صحیحین میں کتاب معرفت الصحابہ میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی آپ کو۔ کفار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ آپ کے دوست کہتے ہیں کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے ہیں رات کے ایک حصے میں، تو آپ نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو اس وقت سے آپ کو صدیق کہا جانے لگا۔ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ صدیق کا مطلب ہے جو تصدیق کرنے میں جلدی کرے، چونکہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے حضور کی تصدیق کرنے میں جلدی کی۔ اسی طریقے سے واقعہ معراج ہوا تو آپ نے تصدیق کرنے کی جلدی کی، تو آپ تصدیق کرنے کی جلدی کرنے والے تھے۔ کس کی تصدیق؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق۔ ہر بات میں آپ کی تصدیق کرنے میں جلدی کرنے والے تھے، اسی لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو صدیق کا ایک مطلب ہے اپنی بات کو اپنے قلب و عمل سے پختہ کرنا، یعنی جو بات کہی ہے وہی بات دل میں ہو، اور جو بات کہی ہے جیسی بات ہو ویسا عمل بھی ہو۔ بہت سے لوگوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں، دل الگ کہہ رہا ہوتا ہے، عمل پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جس کی بات ایسی ہو جو دل میں ہو اور پھر عمل بھی اسی پر کرے تو ایسے شخص کو صدیق کہا جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔